ویلکم بیک ناظرین. گفتگو کا سلسلہ کے بتانے ہیں چٹان صاحب تسی فرما رہے سو کہ اس دفعہ جڑا پریشر آیا ہے ایم کیو ایم دی طرفوں یا اتحادی جماعتوں دی طرفوں اتنا سٹرونگ نہیں ہے. ایک چیز میری سمجھ نہیں آندی, شاید تسی میں کچھ سمجھاؤ کہ اگر حکومت کہندی ہے کہ اسی کچھ ان پاپولر فیصلے کرنے نے, کچھ غیر مقبول فیصلے کرنے نے, مجبوری ہے, حالات ایسے نے, اگر حالات ایسے نے اور مجبوری ہے اور وہ فیصلے ہوندے نے, پھر کم از کم انہاں تے قائم تے رہو نا. پھر ایسا کیا ہو جاندا ہے کہ ایک ٹیلی فون آندا ہے یا ایک خطاب آندا ہے الطاف بھائی دا اور اس دے بعد تسی سارا فیصلہ واپس کر رہے ہیں. اس وقت نہیں تو پتہ ہوندا کہ اس وقت ہم جمہوری لوگ ہیں نا, ہم ڈکٹیٹر نہیں. لیکن اگر ایک فیصلہ, اور یہ جمہوریت کی خوبصورت یہ چٹان صاحب تسی میرا پوائنٹ نہیں سمجھ رہے. اگر ایک فیصلہ تسی کر رہے ہو, عوام واسطے سخت فیصلہ کر رہے ہو کہ مجبوری ہے جی, اس کے علاوہ کوئی حل ہی نہیں ہے, پھر تے اس دے اوتے جو مرضی ہو جائے, جتوں مرضی تنقید جائے, جتوں مرضی پریشر آئے, وہ تے مجبوری ہے نا. لیکن اگر سٹیپ بیک کر دو تو اس کا مطلب ہے کہ گنجائش موجود اسی نا. پریشر والی جی کوئی بات نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کو ہم تب اس مسائل سے نکال سکتے ہیں. اس میں صرف ایک مسئلہ نہیں, لیکن اس کا مطلب ہے کہ پیٹرول کی قیمتاں نو اگر اس پریشر دے بعد واپس لیتا جا سکتا ہے اس اضافے نو, تو اس کا مطلب ہے کہ گنجائش موجود سی اور پہلے بھی اس طرح کا فیصلہ کیتا جا سکتا. بہت مشکل فیصلہ تھا. ہم ہر ڈے جتنا ملک کو خسارہ ہو رہا تھا, لیکن یہ ملک صرف ہمارا تو نہیں ہے, نہیں پھر قائم رہو ان لوگوں کا قائم رہو نا اس ملک اس فیصلے تے. کیوں نہیں اس فیصلے تے قائم رہنا؟ ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں جمہوریت ہوگا تو اس ملک کے مسائل حل ہوں گے, اور اگر اس طرح ہم خود ساختہ فیصلے کریں پھر ہم سمجھتے ہیں کہ جمہوریت کو نقصان ہوگا. دوسری طرح بھی دیکھ لیں, یہ جو مسائل ہے, میں ایک بات کروں, ایک تو ہماری محترمہ بار بار کرپشن کی ذکر کر رہی ہیں, تو یہ کرپشن والا مسئلہ اب نہیں ہے. جنیجو صاحب کا گورنمنٹ ختم ہوا تھا کرپشن کے الزام پہ, نواز شریف صاحب کا, پھر جتنے بھی گورنمنٹ بی بی کی حکومت, یہ پرانا مسئلہ ہے اور اب تو عدالت آزاد ہے. اگر الزامات سے کوئی کرپٹ پہلے گل ہو رہی سی نا, میں اس سے آنا چاہوں گی کہ تسی کیا جمہوریت ہے اس واسطے سی اضافہ واپس کریں نا. جمہوریت دا ایک اور حصہ ہے نا, میرا نقطہ سنو نا چٹان صاحب, کہ تسی او فیصلہ کرن تو پہلے اپنے اتحادیاں دے نال مشورہ کیوں نہیں کرتے, پہلے انہوں نے کانفیڈنس کیوں نہیں لیندے؟ یہ بھی تو جمہوریت ہے نا. بلکہ پارلیمنٹ جدو پچھلی دفعہ قیمت واپس لی, چٹان صاحب صرف یاد رکھیں پچھلی دفعہ ایک کمیٹی بنائی گئی تھی جب یہ قیمت واپس لی گئی تھی نا, تو اس پہ ہر پارٹی سے ایک نمائندہ تھا, اور یہی طے ہوا تھا کہ آئل پرائسز کے اوپر وہ غور کریں گے تاکہ آئندہ سے اس قسم کی بات نہ سامنے آئے. ان سے پوچھے بغیر یہ پھر قیمت چڑھا دی. اس کمیٹی کیوں نہیں لے گئے؟ ہاں کمیٹی میں کیوں نہیں لے گئے؟ آپ جمہوریت کی بات کر رہے ہیں نا. چٹان صاحب ہماری پارلیمنٹری کمیٹی ہے, پارلیمنٹیرین نے انہوں نے جماعت میں کوئی ہوئے گا پارلیمنٹری کمیٹی تھی, کیوں نہیں لے کے گئے؟ میں یہ بات ادھر کہتا ہوں, وزیر اعظم صاحب کی تقریر جاری تھی, میں کسی کام کی وجہ سے میں گیا تھا, تو اس نے تقریر آدھی چھوڑ دی, کہا تھا آج اوگرا کا جو فیصلہ آنے والا ہے تو تمام جو کمیٹی ہے اس کو فوراً بلایا جائے. لیکن پھر مجھے پتہ نہیں کہ بلایا گیا کہ نہیں بلایا گیا, لیکن میں اس بات کا گواہ ہوں. اچھا تو اعتماد اس لیا کہ اسی ہون جڑی پرائسز بڑی ہیں بالکل بالکل ہوئی سی مشاورت, کس دے نال مشاورت ہوئی سی؟ یہ ہمارے لیڈرشپ کے ساتھ ہوئی کس نے کی تھی سی؟ وزیر اعظم صاحب نے خود فون کیا تھا اسے راشدہ بی بی کہ یہ سطح پہ تو اے این پی ہے نا ان کے ساتھ, نہ ایم کیو ایم ہے, نہ جے یو آئی ہے, نہ کیو ہے, نہ نون ہے, اور اسی لیے کمیٹی دے وچ لے کر آنا چاہیے. کمیٹی بنائی تسی خود بنائی نا, انہوں نے خود بنائی, خود بنائی کمیٹی, اور اس دا پھر اگر آپ مجھے موقع دیں گے تو میں بتاؤں گا کہ ہم لیتے اعتماد میں کہ نہیں. ہم ہر چیز میں نہ صرف یہ کہ اپنے کولیشن کو, اپنے اپوزیشن کو بھی اعتماد میں لیتے ہیں, لیکن جب ان پاپولر فیصلے کے خلاف عوام کا رد عمل آ جاتا ہے تو پھر یہ لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. ہم نے جو ٹیکس لگانا تھا اس میں شہباز شریف صاحب آیا تھا, انہوں نے اس میں دستخط کیا تھا جو ٹیکس ہم لگا رہے تھے, لیکن جب عوام کی طرف سے پریشر آیا تو یہ لوگ مخالف ہو گئے. پھر یہ سیاست کرتے عوام اس ملک کے مسائل. کمیٹی کو ہم ہر فیصلے پہ, یہ حکومت اس طرح کا ہے نہیں, ہم نے ہر فیصلے پہ کولیشن اور اپوزیشن کو اعتماد میں لیا ہے. پیٹرول کی قیمتیں بڑھائی نے کمیٹی اس کیوں نہیں لے کر گئے؟ ابھی سب سے مشورہ کیا ہے, اگر ایک بندہ اس بات پہ آ جائے کہ تم کچھ بھی کرو, تم مجھے کچھ بھی ثابت کرو, پھر بھی ہم نہیں مانتے. تسی میرے پوائنٹ کا جواب ہی نہیں دے رہے, تسی مینوں ادھر ادھر لے کے جا رہے.
کمیٹی اچ معاملہ کیوں نہیں گیا؟ بالکل جی کمیٹی میں مسئلہ گیا ہے, وہاں پہ ڈسکس ہوا ہے, انہوں نے یہ اس حد تک کچھ لوگوں نے کہا ہے اتحادی نے نا سید حیدر علی شاہ صاحب اتحادی نے نا توڑے وہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم نے خود کیا سی پارلیمنٹ اچ کہ تمام جماعتاں نال مشاورت ہوئے گی, لیکن ہوئی نہیں. یہ تو کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ ہوئی ہے نہیں, باقی جماعتاں نہیں, اسی دن رات کو تہاڈی کلیگ نے بیٹھی ہیں اسی دن رات کو اگر یہ مانتے اس کے ساتھ تو نہیں ہوا, اس کی لیڈرشپ کے ساتھ ہوا ہے. پارٹیوں نے جو کہ اور تھے جے یو آئی نے اور ایم کیو ایم نے اور پی ایم ایل این اور کیو نے سب نے کہا کہ وہ کمیٹی کس نام کی ہے, یہ کس لیے پارلیمنٹ کو آپ لوگ خام خواہ میں ہر چیز بالادستی ہے پارلیمنٹ کی, لیکن جب اس قسم کے فیصلے ہوتے وہ پھر بھول جاتے. اچھا کونسل آف کامن انٹرسٹ دی بھی گل ہوندی ہے, وزیر اعظم تو بھی اسی جدو بہت ساری اس قسم دے ایشوز پوچھے انہوں نے کہا کونسل آف کامن انٹرسٹ وچ گل, اس دے بعد ایک بیان آیا کہ شہباز شریف صاحب نے روکیا سی کونسل آف کامن انٹرسٹ وچ گیس دا مسئلہ لے کر, وہ کہہ رہے ہیں کہ ساڈی طرفوں ایسی کوئی گل نہیں ہوئی. اس دے اوتے بھی بڑے ابہام نے, بڑی ایمبیگوٹی ہے. کیا سمجھدے ہو تسی کہ اس نو بھی مزید اس پروسیس نو جامع اور مؤثر کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ میں جو جی سمجھتا ہوں ہمارا جو گورنمنٹ ہے وہ ہر ایک چیز میں ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے مسائل کا واحد ایک حل ہے کہ ہم سارے مل کے فیصلے کریں اور اس ملک کو بحرانوں سے نکالیں. کردے نہیں ہو نا تسی, اور ہم ہر چیز میں ان لوگوں کے ساتھ مشاورت کرتے ہیں, اور ہم پہ جو مسائل مسلط ہے اس میں ایک چیز قدرت کی طرف سے آیا ہے کہ جو سیلاب تھا. اس کے علاوہ ہماری جتنی تباہی اور ذمہ داری ہے اس کی ذمہ داری یہ لوگ ہیں جو آج ہمیں کہہ رہے ہیں کہ کرپشن ہے, یہ ہے وہ, یہ سارے مسائل ان لوگوں نے لائے ہیں. کہ وزیر اعظم نے امریکہ کا جنگ بھی لوگوں نے ہم پہ مسلط کیا ہے. فیصلہ بھی سب پیٹرول دی پرائسز دی میں گل کری ہے, لیکن اج تک وہ جڑے اضافہ سی وہ واپس نہیں ہوئے, اس وچ کمی نہیں ہوئی. رات کو کہا ہے نا, ہاں نوٹیفیکیشن نہیں ہوا. زرداری صاحب, وہ زرداری صاحب کا حفیظ شیخ صاحب کی بات ہوئی تھی ڈاکٹر فاروق ستار کے ساتھ, رات کو فیصلہ ہوا ہے. رات کو پریس کانفرنس میں فاروق ستار نے بھی بولا ہے کہ یہ عوام کی فتح ہے, اور حفیظ شیخ نے بھی بولا ہے, زرداری صاحب نے بھی بولا. تو کل زرداری صاحب واپس آ جائیں گے, فاروق ستار صاحب آ جائیں گے. تو اچھا ایک چیز میں اور دسو کہ جس طرح میں پہلے بھی کیا کہ دونوں باقی جڑی اتحادی نے ہوتے انہاں دے نال کافی ایشوز جڑے عوامی ایشوز ہوندے نے اس دے اوتے سٹینڈ لیندیاں نے. کیا گل ہے کہ اے این پی جڑی ہے وہ بالکل چپ سادھ کے بیٹھی ہوئی ہے, بالکل اس کو کوئی نظر نہیں آ رہا کہ عوامی مسائل کیا نے. اتحادی ضرور ہو تسی حکومت دا حصہ, لیکن تہاڈی جماعت دا ایک اپنا مینڈیٹ ہے, اپنا منشور ہے. کیا تسی نہیں سمجھدے کہ کل نوں جدوں تسی ووٹ لین جاؤ گے تو لوگ تہاڈے کول ایک سوال ضرور کرن گے کہ عوام دے ایشوز تے تسی کتنا سٹینڈ لیا؟ ہمارے, میں آپ کو صاف بتاؤں, ہمارا پارٹی کا منشور کیا تھا اور کیا ہے. ہمارے منشور میں سب سے بڑی بات تھی صوبائی خود مختاری, اور جو یہ وسائل تھے, جو پوری وسائل ادھر آ کے پتہ ہی نہیں چلتا تھا کدھر. سب سے پہلے ہمیں صوبائی خود مختاری اس حکومت سے مل گئی. ہم 60 سال سے اپنا نام ڈھونڈ رہے تھے, اپنا نام کے لیے ہم کوشش کر رہے تھے, اس حکومت کی وجہ سے مل گئی. این ایف سی وارڈ کے لیے معاملہ حل ہو گیا. نہیں, ہمارے 4 بڑے مطالبات, بات سنو نا, نہیں دہشت گردی تو پیپل پارٹی ذمہ دار نہیں سمجھتے. جتنے ہم مر رہے ہیں وہ بھی مر رہے ہیں, وہ تو ذمہ دار نہیں ہے نا. ذمہ دار تو کوئی اور ہے. گورننس تو نہیں ہے نا صوبے چ, گورننس تو نہیں ہے نا. پیپل پارٹی کا گورنر ہے نا ہمارے. گورننس دی گل کر, گڈ گورننس تو نہیں ہے نا. نہیں, وہ تو صوبے کی بات ہے. اگر وہ اتنے چاروں صوبیاں دے وچ پیپلز پارٹی کولیشن وچ بیٹھی حکومت, نہیں, اگر ان کو وسائل بھی مل رہے ہیں, ہمیں وسائل مل رہے ہیں, کافی سارے وسائل مل رہے ہیں. صرف 11 ارب روپے تو ہمیں اپنی گیس کی رائلٹی کی وجہ سے مل رہے ہیں. ہمیں وہ جو 60 سال سے پڑے تھے بجلی کے جو بقایا جاتے وہ ہمیں اس حکومت نے دیے, تو ہم کیوں لڑے؟ عوام تک بھی پہنچاؤ, تو عوام کو پہنچ رہے ہیں.